السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علیم الدین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈیرہ سجاد خان میں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد خان جو کہ نون لیگ کے نامزد امیدوار ہیں حلقہ پی پی 18 سے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ اس حلقے کے حوالے سے ان کا منشور کیا ہے، ان کا انتخابی منشور کیا ہے، اور اس حلقے کے مسائل پر کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ اگر وہ یہ انتخاب جیت جاتے ہیں تو وہ اس حلقے کے مسائل کو کس طریقے سے حل کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ہم آپ سے جانیں گے کہ آپ نے جو اپنی سیاست کا آغاز کیا اس میں آپ کو کن کن مسائل کا سامنا رہا، اور یہ اتنا سفر آپ طے کر کے آئے ہیں، تو آج آپ کو حلقہ پی پی 18 کا ٹکٹ دیا، نون لیگ نے آپ کو جو ہے اس قابل سمجھا کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے۔ اب سر یہ بتائیے گا، ایک تو اپنا سیاسی سفر کے پر روشنی ڈالیے گا، اور دوسرا اس حلقے کو سر جو درپیش مسائل ہیں سر ان کا ذرا بتائیے گا کہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں 1987 میں پہلی بار اس حلقہ سے، اس وقت یہ وارڈ ہوتی تھی، اس حلقہ سے میں پہلی بار کونسلر منتخب ہوا، اور اس وقت میری عمر تقریباً 25-26 سال تھی۔ میں سب سے ینگ کونسلر تھا اپنے کونسل میں۔ تو یہاں پہ جب میں کونسلر بنا تو اس وقت اس علاقے کو بے پناہ مسائل کا یہ علاقہ شکار تھا۔ یہاں پہ کوئی سیوریج لائن نہیں تھی، یہ ایک ڈھوکلائی بخش کہتے تھے اس علاقے کو، اور یہاں پہ گلیاں کچی تھیں، نالیاں کوئی نہیں تھیں، اور پانی کا یہ ہے کہ ٹینکرز آتے تھے جن سے ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ ایک ایک بالٹی کے لیے آپس میں جھگڑتی تھیں۔ تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میں نے اس عمر میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں بلدیاتی الیکشن لڑوں گا، اور میں کونسل میں جا کے اپنے علاقہ کے مسائل حل کروں گا۔ شکر الحمدللہ اس وقت بڑے بڑے نامور جو تھے پولیٹیشینز ہمارے علاقہ سے، میں نے ان کو شکست دی، اور مجھے اللہ پاک نے فتح دی۔ اور میں نے پھر اس علاقہ کے سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ ٹیوب ویل لگائے، پھر میں نے تمام گلیوں میں پہلے سیوریج لائن ڈالی، پھر اس کے بعد میں نے گلیاں بنوائیں، اسٹریٹ لائٹس لگوائی۔ ہمارے علاقے میں تقریباً 3 قبرستان یہاں پہ واقع ہیں، ان کی جتنی بھی چاردواریاں بنوائیں، ان کو وہاں پہ بے ان گنت مسائل تھے جن پہ اللہ نے شکر الحمدللہ میں نے قابو پایا۔ اور اس کے بعد میں پھر یو سی، یہ حلقے جو ہے 2 حلقوں کی ایک یو سی بن گئی۔ پھر 2001 میں یو سی چیئرمین منتخب ہوا، اس وقت ناظم ہوتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ میں راولپنڈی پوری تحصیل کا، جس میں 80 یونین کونسل تھی، نائب تحصیل ناظم منتخب ہوا۔ اور اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ کیونکہ میں شہری علاقے سے تھا، اور دہی علاقے سے راجہ احمد نواز صاحب تھے، وہ میرے ساتھ تحصیل ناظم تھے، اور مجھے اللہ پاک نے موقع دیا، اور میں نے یہاں جتنی بھی یو سیز ہیں، میں تو یہاں راولپنڈی کے تقریباً 46 یو سیز تھی، لیکن میں نے دہی علاقوں کے بھی تمام یو سیز میں بے پناہ لوگوں کی، وہ جو میرے ممبران تھے ان کی محبت تھی۔ اور میں نے یہاں پہ، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے اس وقت ایک یو سی کے 21 کونسلر ہوتے تھے ایک یو سی چیئرمین کے ساتھ، ان تمام کونسلروں کے لیے میں نے دروازے کھول دیے، اور کیونکہ میں بھی کونسلر تھا، مجھے مسائل کا پتہ تھا، تو کروڑوں روپے کے ہم نے یہاں پہ ترقیاتی راولپنڈی میں کام کرائے۔ کوئی ایسی یو سی نہیں تھی جس کی ہم نے گلی پکی نہ کروائی ہو، وہاں پہ ٹیوب ویل نہ لگوایا ہو۔ یہ 2001 سے لے کر میرا 5 سال کا ٹینیور تھا، اور بے پناہ ہم نے خدمات سر انجام دی، اور آج اسی کے بل بوتے پہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ پاک نے جو آج پی پی 18 کا ٹکٹ دیا ہے، یہ نہ تو میری کوئی سفارش تھی، نہ مجھے کسی بڑے بندے کی بیک اپ تھی جس نے مجھے یہاں سے، یہ صرف میرے ورکروں نے، جنہوں نے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ضمنی الیکشن تھا، تو اس وقت ہم راولپنڈی کے تمام نشستیں جو ہار چکے تھے، لیکن شکر الحمدللہ ضمنی الیکشن بڑا مشکل تھا، میں خود نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں لوگوں کی، کارکنوں کی محبت اور لوگوں کا ولانہ پیار، اور ہم رات کو 15-16 ہزار سے تقریباً جیت چکے تھے، لیکن صبح کے پیر مجھے 300 ووٹوں سے، جو پاکستان میں واحد ایک ایم این اے کی نشست تھی جو 300 ووٹوں سے ہرائی گئی۔ تو یہ لوگوں کی محبت اور پیار تھا۔ باقی علاقے کے مسائل جو ہے، اب یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے یا سیوریج لائن نہیں ہے یا کچھ، ایک مسئلہ ہے بڑا کہ یہاں کے جب برسات آتی ہے تو یہاں سے جو ہے تمام پنڈی کے جو چھوٹے نالے یہاں سے گزرتے ہیں،
اور پھر وہ نالا لئی میں جاتے ہیں. جب نالا لئی بھر جاتی ہے تو پانی بیک کرتا ہے جس سے لوگوں کے گھروں میں پانی آتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ یہاں پہ یہ جو حلقہ ہے اس میں جو ہے وہ بہنگم جو تعمیرات ہیں اور تجاوزات کی بھرمار ہے. سر اس کو آپ کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھیں, ہم نے کوشش کی تھی جب میں 2001 سے 5 تک تحصیل نائب ناظم رہا, تو اس وقت میں نے تمام ٹریڈرز کو ساتھ میں لایا, تمام بازاروں کی یونینز کو ساتھ میں لایا, اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے تقریباً 3 فٹ لوگوں کو لائن لگا کے دی کہ اس سے آگے آپ نہ آئیں, تجاوز نہ کریں. لیکن پھر اس کے بعد پھر حالات جیسے مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے راولپنڈی سے ٹانگے ختم کرائے, میں نے بھینسیں یہاں شہر سے ختم کرائی. حالانکہ میرے زیادہ جو حلقہ باب یا میری جو برادری کے لوگ تھے ان کا زیادہ تر بھینسیں اور ان کا وہ تھے, تو وہ مجھ سے ناراض بھی تھے. لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اس کے ثمرات جو ہیں بعد میں پتہ چلیں گے. آج شکر الحمدللہ تمام گلیاں جو ہیں وہ صاف ستھری ہیں. آلموسٹ چھوٹا موٹا تو مسئلہ رہتا ہی ہے صفائی کا, تو اس وقت براک جو ہے ان کے پاس ہے یہ مسئلہ, پہلے کارپوریشن کے پاس ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ خاص طور پہ نہیں ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اب پیسے ملے انہیں بجائے گلیوں اور سٹریٹس اور نالیوں میں خرچ کرنے کے ووکیشنل کو سینٹرز بنائیں, جن میں ہماری بہنیں بچیاں جو ہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہیں اور ان کو جابز نہیں ملتی, وہ وہاں پہ پروفیشنل ایسے انسٹیٹیوٹس میں آئیں اور وہاں آئی ٹی میں یا دیگر شعبوں میں وہ اپنا ڈپلومہ لیں اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے ہنر مند کریں. تو یہ میری ایک خواہش ہے کہ اس علاقہ میں یہ کریں. ایک دوسرا ہم نے زچہ بچہ اسپتال یہاں بنوایا تھا, جو کہ بعد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کی وجہ سے اس کا وہ بھی چل تو رہا ہے, لیکن وہ جو مزید ہم چاہتے تھے 200 بیڈ کے اوپر 200 بیڈز کا بنواتے عمارت, وہ ابھی تک نہیں بن سکی. وہ کوشش ہے کہ اس سے جلد از جلد ہم مکمل کریں. جی سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھکاری مافیا ہے, پیشہ ور بھکاری ہیں سر, ان کی بھی یہاں پہ دیکھا گیا کہ بھرمار ہے. تو سر آپ ان کے تدارک کے حوالے سے کیا کریں گے, اور جو کہ واقعی مستحق لوگ ہیں, جو کہ جن کا حق یہ لوگ کھا جاتے ہیں, تو سر ان کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ ان کے لیے کیا آپ کے دروازے کھلے رہیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے جو میرا تجربہ ہے, میں بھی پنڈی میں ہی پیدا ہوا ہوں, یہیں سے پڑھا ہوں. میرے جو مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ یہ بیکاری جو ہے یہ پیشہ ور بیکاری ہے. دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو گھروں میں ملازم چاہیے ہوتے ہیں. آج کل اچھی پے دیتے ہیں, 30-35 ہزار روپے دیتے ہیں, لیکن کوئی کسی گھر میں کام کرنے کو تیار نہیں. یہ لوگ پیشہ ور ہیں, میجورٹی پیشہ ور ہیں. جو سفید پوش لوگ ہیں, جو جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا جو تنگ دستی کا شکار ہیں, ان کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم اپنا تمام لوگ ہمیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. ہم خود مل کر رمضان میں یا دوسرے اسی طریقے سے ان کی ہم مدد کرتے رہتے ہیں. اور باقی رہا یہ کام ہے ہماری لوکل جو ہے کونسل, اس کو چاہیے کہ یہاں پہ ایسا ایک سسٹم بنائے کہ جتنے بھی بیکاری ہیں ان کو وہاں لے کے رکھا جائے. ان کو کھانے پینے کا تمام, آپ دیکھیں ایک دن بھی کوئی نہیں ٹھہرے گا, سارے بھاگ جائیں گے وہاں سے. اور جو مستحق لوگ ہیں وہ وہاں رک جائیں گے. وہ جو رک جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ پھر بہتر طریقے سے ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ان کو کہ آپ کو جاب دلواتے ہیں یا کچھ ان کی جو مدد ہے. یہاں پہ اتنی ایسی تنظیمیں ہیں جو ایسے لوگوں کی جو ہے فلاح اور بہبود کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ روڈوں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ خواجہ سرا پھر رہے ہیں, وہ پیسے مانگ رہے ہیں, ایسے عورتوں نے بچے اٹھائے. سر منشیات فروشی کا بھی ان پہ ہے کہ وہ منشیات بھی بیچتے ہیں, کچھ اس طرح کے بھی معاملات. آلموسٹ غریب بن کے بہت کچھ آلموسٹ یہ ایک سننے میں آیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے کام کرتے ہیں, وارداتیں بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں ایسے لوگ. جی ہاں, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اللہ پاک کرے اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کا سدباب بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف, آپ اب ان سے بلے کا نشان تو لے لیا, اب اس الیکشن میں ان کا وجود نہیں ہے, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے آپ کو کس امیدوار, جو کوئی ایسا امیدوار جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی تو اب اس طرح سے ان کے امیدوار میں تو وہ جان نہیں رہی کیونکہ اس سے نشان لے لیا گیا, تو اب آپ کس پارٹی کو سمجھتے ہیں جو یہاں پہ آپ کو ٹف ٹائم دے گی؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا تھا. اس طرح دیگر جماعتوں سے بھی ایسے معاملات آتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں, نہ ہم نے نشان چھینا ہے. انہوں نے وائلیشن کی ہے الیکشن کمیشن کی,
کہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں کروائے، جس کی وجہ سے ان کو آج یہ حالات دیکھنے پڑے. کیونکہ عمران خان صاحب نے میچورنس تو دکھائی کوئی نہیں. جب انہوں نے 2014 میں دھرنے دیے تو وہ یہ چاہتے تھے، کہتے تھے جی کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہونے چاہیے، الیکشنز رولز جو ہیں یا الیکشنز کے بارے میں الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے. لیکن وہ 4 سال انہوں نے حکومت کی، نہ الیکٹورل ریفارمز ہوئیں، نہ ان پہ کوئی کام کیا گیا. باقی دیگر بھی جو انہوں نے ایسے وعدے کیے تھے، 50 لاکھ گھر دیں گے، پتہ نہیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس کی کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں کی گئی. کام تو چلے ہوتا نہ ہونا اور بات ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے منصوبہ، جیسے سی پیک کا میاں نواز شریف صاحب منصوبہ دے کے گئے تھے، جیسے جو تعطل کا شکار ہو گیا پی ٹی آئی کے دور میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نشان، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں 87 میں بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، جیتا تھا. 2001 میں بھی میں جب یونین ناظم بنا تو میں آزاد حیثیت سے جیتا تھا. ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی کارکردگی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس کے بعد پھر جماعت کا جو ٹکٹ ہے وہ اس کے ساتھ وہ مزید اس کو اضافہ دیتا ہے. ابھی اگر کینڈیڈیٹس اچھے ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہے، نشان کا کیا کریں گے. یہ پہلے تو کینڈیڈیٹ ہونا ضروری ہے. یہاں پہ کام ہی کسی نے نہیں کیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کام ہی نہیں ہوئے کوئی ایسے کہ ان کو اگر نشان، میری تو خواہش تھی کہ میرے مد مقابل کو پی ٹی آئی کا نشان ملے. کیونکہ 2018 میں بھی پی ٹی آئی کا نشان تھا. میرے مخالف وفاقی وزیر ریلوے تھے، صوبائی وزیر فیض الحسن چوہان، تمام ایڈمنسٹریشن، پولیس، کچہری، تھانے سب ہمارے خلاف تھے. لیکن اللہ کی شان ہے کیونکہ ہم نے محنت کی ہوئی تھی. گزشتہ 20-25 سال سے ہم لگاتار محنت کر رہے ہیں اور لوگوں نے ثابت کر دکھایا کہ ہم 15,000 کی لیڈ ہم نے لے لی. آج اگر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہمارے جیسے ہوتے، یہاں پہ بیٹھے ہوتے، تو انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ نشان. سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت کا کینڈیڈیٹ یہاں سے اب آپ کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے؟ مجھے تو کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا. یہ سارے انتشار کے شکار ہیں. پیپلز پارٹی کے بھی 3-4 بندے کھڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی کوئی بندہ کہتا ہے میں ٹکٹ ہولڈر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹکٹ ہولڈر ہوں. یہ اگر ہم یہ چیز ہے کہ میرا یہ مد مقابل میں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اور اپنے ورکرز پہ، اپنے بھائیوں پہ، بہنوں پہ، بچوں پہ اتنی کبھی امید ہے کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے ہمارے مقابلے میں. ہماری خواہش تھی کہ شیخ رشید آتے، ان کا بھتیجا جو پچھلے الیکشن میں وہ مطلب آپ سمجھے کہ وہ غیر اخلاقی سمجھ لیں کہ آپ مجھے جیتے ہوئے کروا دیا گیا. تو آج مزہ آتا کہ الیکشن آج وہ کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمیں. اس وقت ہمیں کون سی فیلڈ مل رہی تھی؟ ہم بھی تو انہیں مسائل کا شکار تھے. میاں صاحب جیل میں تھے، مریم بی بی جیل میں تھی، شہباز صاحب جیل میں تھے، حمزہ صاحب جیل میں تھے، پوری ہماری قیادت جیل میں تھی، خواجہ آصف صاحب جیل میں تھے، خواجہ صادر. اس وقت بھی ہم نے جو الیکشن لڑا بڑا مشکل الیکشن تھا. لیکن اللہ نے ایسے حالات آتے ہیں، اگر آپ کہ اسٹرانگ گراؤنڈ ہے، آپ یہاں پہ آپ نے کام کیے ہیں تو لوگ کام کو دیکھتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں. آپ کے اگر رابط ہے اپنے کارکنوں سے، اپنے لوگوں سے، تو انشاءاللہ فتح یقینی ہوتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص کر سیاسی قائدین، ان کو سر جو اپنی سیاسی مخالفت ہے اس کو ذاتیات کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر قوم کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے. پارٹیاں تو پھر کھڑی بھی ہو جاتی ہیں، ڈاؤن بھی چلی جاتی ہیں، اوپر بھی آ جاتی ہیں، لیکن قوم اور ملک پیچھے چلا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاست تک ہی رکھیں، اس کو ذاتیات نہ بنایا جائے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جب 2007 کا دور تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انہی چکروں میں 2-2 سال حکومت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں ہماری حکومتیں ختم ہو جاتی تھی. اس کے بعد میاں صاحب نے 2000 غالباً مجھے اب ایک یاد ہی 7 کی زمانہ تھا کہ میاں صاحب نے لنڈن میں بیٹھ کے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہ ہم یہ لڑائیاں آپس کی ذاتیات تک نہ لے کے جائیں. تو شکر الحمدللہ پھر آپ کے سامنے 2008 میں زرداری صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے 5 سال حکومت کی. اس کے بعد جیسے یہ چلتا رہا، لیکن عمران خان صاحب نے تو حد کر دی نا کہ انہوں نے جیسے رانا ثناءاللہ صاحب کو میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے زرد کروں گا، میں ان کی جیلوں سے اے سی اتروا دوں گا، میں ان کے پنکھے بند کرا دوں گا، میں ان کو اذیت دوں گا. مطلب رانا ثناءاللہ صاحب پہ انہوں نے وہ مقدمہ بنایا منشیات کا جس کی سزائے موت تھی. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ ہم تو نہیں چاہتے. میاں صاحب نے تو پاکستان آتے ہی جلسے میں کہا کہ میرے ساتھ جو زیادتی جس نے کی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، باقی قانونی طور پہ جو اگر ہیں تو وہ قانون جانے اور وہ جانے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے تو اخلاق کا دامن بھی نہیں ہاتھ سے گرا. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عمران صاحب نے جو ہے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور آپ
وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے, بد زبانی کرتے تھے, غیر اخلاقی باتیں کرتے تھے. سر آج بھی جو پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی ہے عمران خان, ان کا کہنا ہے کہ ایک لندن پلان کے ذریعے جو ہے مجھے ہٹایا گیا, اور آج بھی جو میری جماعت کو ختم کرنا اور میاں صاحب کی جماعت کو وائٹ واش کرنا یہ ایک لندن پلان کا حصہ ہے. ان کا یہ آج ان کا بیان سامنے آیا, میڈیا ٹاک انہوں نے کچھ کی, میڈیا پرسن سے ان کی بات ہوئی. سر آپ بھی لندن گئے میاں صاحب کی تیمارداری کے لیے, 6-7 دفعہ میرے خیال میں آپ گئے ہیں لندن میاں صاحب کا پتہ کرنے. تو سر وہاں پہ بھی آپ کی بھی میٹنگز ہوئی میاں صاحب کے ساتھ. سر اس کو تھوڑا سا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں, آپ کی کیا باتیں ہوتی تھی اور کس طرح سے میاں صاحب سیاست کو کیسے کیا بات کرتے تھے؟ میاں صاحب اس وقت جب میں گیا, میں 2-3 بار میرے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی. میاں صاحب نے ہمیشہ ہی جو پاکستان کی اس وقت کی صورت حال تھی, پاکستان ڈیفالٹ میں جا رہا تھا, اور میاں صاحب بڑے پریشان تھے. کہتے تھے یار میں حیران ہوں کہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود $1 ارب کے لیے کبھی ہم یو اے کی محنت کر رہے ہیں, کبھی سعودیہ جا رہے ہیں, کبھی کہ آپ نے خارجہ پالیسی عمران خان صاحب نے ٹوٹلی ملکوں سے بگاڑ دی تھی. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سعودی عربیہ نے انہیں ایک طیارہ دیا تھا جس سے امریکہ گئے تھے, اور آپ نے ایسی عمران خان صاحب نے کوئی گفتگو کی جس کی وجہ سے وہ طیارہ امریکہ میں ہی ان سے واپس لے لیا گیا. تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اسے سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. تو میاں صاحب پریشان تھے کہ یار اتنے برے حالات ہو گئے ہیں. پھر ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, انتہائی معاشی طور پہ ملک عدم استحکام کا شکار تھا. تو جب یہ فیصلہ کیا گیا, جب تحریک عدم اعتماد آئی, تو میاں صاحب اس حق میں نہیں تھے کہ ہم حکومت لیں, لیکن تمام جماعتوں نے مل کے کہا اگر یہ اس وقت بر وقت یہ فیصلہ نہ کیا گیا تو ہم اپنی سیاست بچاتے رہے تو ملک ڈوب جائے گا. اور آج جو ہم الیکشن کی آس میں بیٹھے ہیں, پھر یہ الیکشن بھی نہیں ہونا تھا, اور وہ جو عمران خان صاحب کی کیے کی سزا وہ ہمیں ملی 16 مہینوں میں. لوگ کہتے ہیں 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ بھئی جب ایک عمارت آپ نئی تعمیر کرتے ہیں تو وہ, اور جب آپ عمارت کو گری ہوئی عمارت کو دوبارہ ان کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کافی مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو ایسی صورت حال تھی, اور لیکن ماشاءاللہ اب دن بدن ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور اللہ پاک کرے یہ الیکشن بر وقت انشاءاللہ 8 فروری کو ہو گئے تو ایک جمہوری حکومت جو بھی آئے گی وہ انشاءاللہ اس ملک کو بہتر. سر یہ لندن پلان کا جو الزام لگا رہے ہیں خان صاحب, اس پہ کیا کہیں؟ خان صاحب تو کئی الزامات لگاتے رہے ہیں, تمام جماعتوں پہ الزام آئے. وہ تو باجوہ صاحب کو کہتے تھے کہ اگر باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے. بعد میں وہ باجوہ صاحب کو میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میری حکومت, پہلے تو کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مانوں گا نا, پھر وہ آپ کہتے تھے کہ میں نے تو حکومت کی ہی نہیں, حکومت تو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی کس بات پہ یقین کیا جائے اور کس بات پہ یقین نہ کریں ہم. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس حلقے سے الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کی پریورٹی کیا ہوگی؟ سب سے پہلا کام آپ کیا کرنا چاہیں گے اس حلقے میں؟ میں اس حلقے سے اگر اللہ پاک نے کرم کیا ہم جیت جائیں تو میری سب سے پہلی پرائرٹیز یہ ہوگی کہ ہم جتنے بھی ہمارے یہاں ہماری پارٹی کے کارکن ہیں ان کو متفق اور متحد کیا جائے. اور پھر میری یہ کوشش ہوگی کہ یہاں پہ جو بے روزگاری ہے اس وقت اس کو ہم, اب ہر بندہ کہتا ہے مجھے گورنمنٹ سروس ملے, جاب ملے. اب گورنمنٹ جابس اتنی ہے نہیں. ہماری کوشش یہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں گے, وہاں پہ لڑکوں کو جو میٹرک اور ایف اے کر کے بے روزگار بیٹھ جاتے ہیں وہ وہاں پہ میسن کا, کارپینٹر کا, کوک کا, کسی چیز کے ایسے آئی ٹی میں ایسے چھوٹے ڈپلومز لیں. اور اوورسیز میں جو اتنی جابز ہیں یو اے ای میں یہاں سے, لیکن اسکلڈ بندوں کی جابز ہونی چاہیے, لیبرز کی جاب نہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹ بنوائیں. اب ہم نہیں چاہتے کہ پیسہ جو ہے قوم کا وہ فضول خرچ ہو, وہ ایسے کام پہ خرچ ہو جہاں سے ہمیں ایک اسکلڈ جو ہے پروفیشن ملے اور اس کو ہم آگے باہر دوسرے ملکوں میں منتقل کریں تاکہ وہ لوگ اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکیں. یہ ایک ہے. اور زچہ بچہ اسپتال کا میں نے آپ کو کہا اس پہ ہماری کوشش ہے. نالہ لئی کا معاملہ ہے, اس پہ ہماری بڑی زیادہ سوچ ہے کہ یہ جو سیلاب سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہاں ہمارے جو نشیبی علاقے ہیں جتنے بھی, تو یہ ہماری پرائرٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی ناظرین, آپ نے سنی حلقہ پی پی 18 سے نون لیگ کے نامزد امیدوار سجاد خان صاحب کی گفتگو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.